السلام علیکم بھیا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے جا رہی ہے لائف کوارنٹین کے علاوہ؟ کوارنٹین تو آئی نو بہت برا جا رہا ہے، بٹ کیسا جا رہا ہے؟ ایوری تھنگ گوئنگ گڈ؟ بھیا یہ ویڈیو اسپیشل میں نے آپ کے لیے بنائی ہے کہ اگر آپ کا 1 یا 2 یا 3 کیف کے پیپر رہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو بہت زیادہ مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے پیپر سی اے کے پاس کر لیے۔ لوگ تو اے ایف سی سے نہیں نکل پاتے۔ ناٹ کرٹیسائزنگ اینی ون، بھائی ہاتھ جوڑ کے معافی، کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے، ایک ویسے بات کی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنے پیپر پاس کر لیے۔ اگر 1 یا 2 پیپر کی وجہ سے آپ کا سی اے انٹر رہ گیا نہ ہونا تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، وہ چیز اس وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، وہ چیز اس وقت کے بعد نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم فکس کیا ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کا بھی ایک وقت ہے۔ آپ میں سے میجورٹی سننے والی 40s میں فیل ہوئی ہوگی۔ رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یار کیوں، وائی می۔ بھائی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس ٹائم پوری دنیا کے سامنے، یوٹیوب ایک دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی میں بھی کئی دفعہ فیل ہوا ہوں، 48 پہ بھی میرا پیپرز رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ تو یار ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ تمہارے لیے وہی سب کچھ ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے تم سب لوگوں کے لیے ایک پلان رکھا ہوا ہے، تم سب کا فیوچر بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یار تم کبھی خود سوچو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچتی نہیں، تو یار وہ تو تم سے تمہاری ماں کے مقابلے بھی انفائنائٹ ٹائمز پیار کرتا ہے، وہ کیسے برا کر سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ جو ہوا لیو دا پاسٹ۔ 1 پیپر رہ گیا، 2 پیپر رہ گئے، 3 پیپر رہ گئے، ایون 4 5 بھی پیپر رہ گئے، تو یار کیا ہو گیا؟ آئی نو کہنا آسان ہے، بٹ میں اس ٹائم سے گزر چکا ہوں۔ جو ہو گیا اللہ تیرا شکر ہے، 1 پیپر پاس ہوا اللہ تیرا شکر ہے، 2 3 4 جتنے پیپر پاس ہوئے شکر ہے اللہ کا، جتنے رہ گئے اس کے لیے اللہ پاک تیرا مزید شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا۔ میں انشاءاللہ اس دفعہ امپروو کروں گا، نا آئی ول کوالیفائی۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا کنیکشن رکھو یار، لائف ختم نہیں ہوئی آپ کی۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا جو کہ 1 2 پیپر کی وجہ سے کسی انٹر کرنا رہ گیا، لیکن یہ تم لوگوں کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ایفرٹس کرو، تمہارے پاس ٹائم ہے، یہ ٹائم انجوائے کرنے والا ٹائم ہے۔ جب تم فارم میں آ جاؤ گے نا، واللہ مجھ سے پوچھو، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک آپ کو اپنے آفس جانا ہے، کلائنٹ پہ جانا ہے، یا جہاں بھی آپ کا جو بھی سسٹم ہو۔ پھر آپ نے 7 سے لے کے 10 تک آپ نے کلاسز لینی ہیں، پھر پڑھنا بھی ہے، اپنے آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے، بھائی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کو اپنی فیملی کے ساتھ گزارو، انجوائے کرو۔ اس ٹائم میں اپنے اندر جو برجز ہیں ان کو گیپس ہیں ان کو برج کرو۔ گیپس کیا ہو سکتے ہیں آپ کے اندر؟ کیا آپ انٹروورٹ ہو، آپ سے بات نہ ہوتی ہو کسی سے؟ اتنی اپنے اس انٹروورٹنس کو آپ کم کریں، ختم کریں۔ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھے نہ ہوں، امپروو کریں۔ آپ کی انگلش بہت ہی زیادہ امپروومنٹ مانگتی ہو، آپ اس کو امپروو کیجئے۔ کورس تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کا اگر آڈٹ یا کاسٹ یا FR2 یا تینوں رہتے ہیں، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ دن میں سے آپ 4 گھنٹے وہ پڑھیے، جو باقی 20 گھنٹے ان میں سے آپ 10 گھنٹے اپنے ادھر ادھر کاموں نکال کے جو 10 گھنٹے ہیں نا باقی، ان میں بھیا آپ اپنا آپ کو امپروو کرو۔ کوئی گیم کھیل لو، ناٹ کوئی PS4 یا موبائل کے اوپر PUBG شبجی نہیں، گیمنگ کرو۔ فزیکل ایکٹیویٹیز اپنے بڑھاؤ، لڑکے ہو تو یا جم جاؤ، اپنے آپ کو مینٹین کرو، اپنی مینٹل سٹرینتھ بڑھائیں۔ کس طرح بڑھاؤ؟ آپ یہ اکثر اوقات یہ ہوتی نہیں اپنا کون سی گیمز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مینٹل شارپنیس انکریز کرتی ہے، پلے اسٹور کے اوپر بڑی پڑی ہے، وہ کھیلنا شروع کر دو۔ آپ اپنی فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ٹرائی کرو۔ آپ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھو لوگوں کی جس سے کہ آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز بہتر کرو۔ آپ اپنے کپڑے پہننے کا سٹائل امپروو کرو، آپ اپنی ذات کو جانو۔ آپ کے پاس اللہ نے ٹائم دیا ہے، اور یہ ساری باتیں جب آپ جان لو گے نا تو آئی ایشور یو، جب آپ کو اپنا پتہ لگ جائے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار میں یہاں لیگ کر رہا ہوں، یہ میری ویکنس ہے اور یہ میری اسٹرینتھ ہے۔ میں اگر یہاں سے کھیلوں گا نا تو میں چھکا ماروں گا، اور اگر مجھے یہاں بال پڑ گئی تو شاید میں آؤٹ ہو جاؤں۔ آپ وہ سارے ایریاز ایکسپلور کرو، جہاں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہو ان کو آپ امپروو کرو، تاکہ کل کو جب اپنے کیف تو انشاءاللہ تمہارا پاس ہے بھیا، اس ٹائم میں تم کوالیفائڈ ہو، انشاءاللہ کوالیفائڈ ہو، تاکہ جیسے ہی تمہارا کیف کوالیفائی ہو وہاں سے تم فارم میں اپلائی کرو، تمہارے انٹرویو کے لیے تمہیں کال ہے، اور یہ سارے سکلز
تم ان کو دکھاؤ اور وہ تمہیں کہیں آؤ آ جاؤ آؤ، تمہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اب سوال ہی آتا ہے کہ یار میرا کیف تو ہوا نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے جنیرک باتیں بتا دی نا۔ اکثر مجھ سے سوال کی جاتا ہے کہ یار وقار صاحب کیا ہم انٹرنشپ کہیں پہ کر لیں؟ لوگوں کا ریویو ہے کہ یار انٹرنشپ کر لو، ویسے بھی تو فارغ ہو، آپ کو ایک فرم کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ میرا پرسنل اوپینین، آپ انٹرنشپ کہیں سے نہ کریں، چاہے آپ کو کسی بھی فرم سے آفر ہے نا، آئی ول ریکمینڈ کہ آپ نہ کیجیے، بیکاز انٹرنشپ کے دوران آپ کو اسٹڈی کا ٹائم نہیں ملتا، آپ وہ اس چیز میں زیادہ لگ جاتے ہو۔ اکثر لوگ ٹی اے شپ پرسیو کر لیتے ہیں، جانتے ہو آپ لوگ ٹی اے شپ کیا ہوتی ہے، وہ کر لو، بٹ ایک حد تک رکھو، تاکہ یہ ٹی اے شپ میں اس لیے کہہ لیتا ہوں کہ آپ کر لو کہ یار آپ ذرا کورس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہو۔ ٹی اے شپ ہوتی ہے ٹیچر اسسٹنٹ شپ، یعنی کہ اپنے آپ انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر کی وہ اسسٹ کرتے ہیں، تو پیپر وغیرہ بنانے میں، ٹیسٹ ویسٹ، سلیبس، یہ تو آپ ذرا سلیبس میں ٹچ رہتے ہو، بیکاز سیکنڈ انٹرویو میں اکثر آپ کو نا سلیبس سے باتیں پوچھی جاتی ہیں، اکثر کہ ہمیشہ ہی پوچھی جاتی ہیں، تو ٹی اے شپ کر لو، دیٹ از اے گڈ تھنگ۔ آپ ناولس پڑھیں، بکس پڑھیں، پہلے آپ نے جو ایک بھی بک نہیں پڑھتے تھے اب آپ بکس ریڈنگ کریں، آپ کی انگلش امپروو ہوگی۔ اب ہیلدی ایکٹیویٹیز کرو، پڑھنا تو ہے ہی ہے، پڑھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ کر لو کہ آپ کتاب چھوڑ ہی دو نا، ہی پڑھو، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف جاؤ، اپنی فیملی کو ٹائم دو۔ ایک دفعہ فرم شروع ہو جاتی ہے نا بھائی جان، یار کبھی کبھار تو پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ناشتے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ دن بھی ہوتے ہیں کہ کام اتنا ہے بھائی، کرنا ہے، الحمدللہ کرنا ہے، کام کرنے بیٹھے ہیں، سیکھیں گے، آج سیکھیں گے کل کو کمائیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا ہے، پہلی بات تو اگر آپ کا کیف نہیں ہوا نا اس دفعہ تو اگلی دفعہ ہو جائے گا، اللہ نے آپ کے لیے کوئی بہت اچھی چیز رکھی ہوئی ہے۔ ڈی موٹیویٹ نہ ہونا، بالکل ڈی موٹیویٹ نہ ہونا۔ میں اگر اپنی سٹوری آپ لوگوں کو سناؤں تو میرا ایک کاسٹ کا پیپر پینڈنگ تھا، اس نے 1 سال میرا ویسٹ کیا، تیسری اٹیمپٹ میں جا کے ہوا، 2 دفعہ میرا صرف ایک کاسٹ رہا ہے 48 پہ، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو میرے لیے رکھا تھا، میں کے پی ایم جی بیٹھا ہوں، کوئی ریفرنس نہیں۔ میں آن ایئر بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کو اپنی بےزتی کر رہا ہوں یا کچھ، میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ میں لٹرلی صرف 2 فرمز میں اپلائی کیا تھا جب میری انڈکشن ہوئی تھی، ایک اے ایف ایف تھی، ایک کے پی ایم جی تھی۔ اے ایف ایف میں میرا اپنا فالٹ ہے، میں مانتا ہوں، میں انٹرویو میں بہت بڑا بلنڈر مار کے آیا تھا، وہ آن ایئر میں نہیں بتانا چاہتا، بہت بڑا انٹرویو میں بلنڈر مار کے آیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے نہیں رکھا۔ باقی جہاں میرے نصیب تھے وہیں میں ہوں۔ تو تم ایک دفعہ فیل ہو رہے ہو، تم 2 دفعہ فیل ہو رہے ہو، تم بار بار فیل ہو رہے ہو، دیکھو آپ بار بار تب فیل ہوتے جب اپنی غلطی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا تھا، وہ اس ٹائم اے ایف ایف ہوتا ہے، اس نے کہا تھا کہ یار وقار، میں اسے بتا رہا کہ یار میرا یہ پیپر پھنس گیا، یہ پاس ہی نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں یار وقار اپنے اندر جھانک کے دیکھ تو لیگ کہاں کر رہا ہے، کیونکہ تو اگر 2 دفعہ فیل ہو چکا ہے نا اس پیپر میں، اٹ مینس کہ تو اپنی کوئی مسٹیک کرے، تیرے اس کورس میں مسئلہ نہیں، تو اپنے آپ کو جان کہ تیرا کون کون سا ویک ایریا ہے۔ بیکاز دیکھو آپ ایک دفعہ کتاب پڑھو یا 2 دفعہ جب آپ کتاب پڑھ لیتے ہو نا کوئی، آپ کو اس کے نومیریکلز رٹ جاتے ہیں، باقاعدہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اس کی بات میرے مائنڈ میں تھی، میں نے پھر اپنا پورا ایک حساب لگایا، میں نے اپنی پڑھنے کی اسٹریٹجی چینج کر دی، پاس ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ کہ یار تم اگر اس دفعہ کوالیفائی نہیں کر سکے نا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، دنیا فیل ہوتی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ فیل نہیں ہوتے، آپ بس پاس لیٹ ہو جاتے ہو۔ کبھی بھی اپنے آپ کو فیلئر نہ کنسیڈر کرو، بھائی تم نہیں ہو فیلئر، یو آر ناٹ اے فیلئر مین، آپ بس پاس لیٹ ہو رہے ہو، دیٹس اٹ۔ آپ کو اللہ نے ٹائم دیا کہ بھائی ذرا مسٹر یا مس جو بھی ہو آپ انجوائے کرو تھوڑی لائف، بیکاز آرٹیکل شپ کی لائف تو بہت ہیکٹک ہے، اس میں تو آنا ہی آنا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا انجوائے کرو، چل مارو یار، اپنے آپ کو امپروو کرو، اپنے آپ کو وہ پرسن بناؤ۔ دیکھو سی اے کے اندر ٹائم نہیں ملتا اپنے آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کا۔ اگر آپ فیل ہو گئے ہو نا اس دفعہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فیل ہوئے ہو، میں کہتا ہوں اگر آپ کو اس دفعہ اللہ نے ایک موقع دیتی ہے نا، تو اپنے آپ کو امپروو کرو، اپنی ذات پہ ورک کرو، اپنے پہننے پہ ورک کرو، اپنے کھانے پہ ورک کرو، اپنے بات چیت کرنے کے اوپر ورک کریں۔ آپ مین چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی سے بات کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو کی سمری یہی ہے کہ یار اگر آپ اس دفعہ نہیں کوالیفائی کر پائے، ڈونٹ گیٹ سیڈ،
ڈپریسڈ، رونا نہیں، کچھ نہیں کرنا، شکر کرنا ہے، موو آن کرو، اپنے اوپر ورک کرو، اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو امپروو کرو کہ تم کوالیفائی تو ہو جاؤ گے اگلی دفعہ۔ کوالیفائی ہوتے ساتھ ہی جب تمہارے اوپر آئے گا نا انڈکشن کا ٹائم، جو تم نے تب ایفرٹ کرنی ہے وہ تم ابھی سے کرو، تاکہ جو اس دفعہ لوگ کوالیفائی ہو نا ان کو تم بیٹ کر سکو۔ آلویز اسٹے آپٹیمسٹک، آلویز ہیو فیتھ ان اللہ، بیکاز ناممکن صرف تمہاری ڈکشنری میں، میری ڈکشنری میں ہے، اللہ کے لیے صرف کن فیکن ہے۔ اچھے طریقے سے اس سے مانگو، تمہیں سب کچھ ملے گا، اور جو تمہیں وہ دے رہا ہے اس وقت وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ بلیو می، جو اس ٹائم اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہ تمہارے بیٹرمنٹ کے لیے ہے۔ ایک کوئلے کا پیس نا 5000 ڈگری فahrenheit if I'm not wrong پہ جا کے کہیں ڈائمنڈ بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے ATM پریشر کے اوپر۔ تم پہ اگر پریشر ہے نا، تمہیں اگر ہیٹ کیا جا رہا ہے، مینٹلی اسٹریسڈ ہو، دماغ نہیں کام کر رہا، لیٹ ہوتے جا رہے ہو، تو اٹ مینس کہ کوئلے کو اللہ ڈائمنڈ بنانا چاہ رہا ہے۔ سسٹین کرو، سنبھالو اس اسٹریس کو، اس اسٹریس کو اپنی اسٹرینتھ بناؤ، اور انشاءاللہ تم ایک اچھی جگہ پہ پہنچو گے۔ میری اگر کوئی بات سمجھ میں آئی ہو، لائک کرو۔ کوئی پرابلم ہو، اف یو وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ، کمنٹ کرو، آئی ول رسپونڈ ٹو یو۔ اور اگر آپ کا کوئی فرینڈ اس طریقے سے ڈی موٹیویٹڈ ہے تو اس کو شیئر کرو۔ بات اتنی سی ہے یار کہ اگر میرے 4 بولوں سے تم لوگوں کو کوئی تھوڑا سا بھی امپیکٹ پڑتا ہے نا تو میں خوش ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ وقار جمیل آؤٹ۔